میرے اوپر نکالے، باقی ان کو آپ لوگ تنگ نہ کیا کریں، کیونکہ تنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور وہ آپ کے پلے کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن اپنی توحید کے اندر اتنی سینسٹیوٹی شو کرتا ہے کہ وہ پھر یہ لحاظ نہیں کرتا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے، جن آ رہا ہے، پیغمبر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو بالکل اسٹریٹ اوے بیان کرتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے؟ ہاں، اس کے اذن سے۔ پھر سورہ نبا میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رحمان کے حضور کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا، ہاں مگر جس کو اللہ نے اذن دیا ہے وہ بھی اس کی اجازت سے ہی بولے گا، ورنہ بولنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ فرشتے بھی سب بنا کے کھڑے ہوں گے، حضرت جبرائیل کی بھی جرت نہیں کہ خود سے کوئی بات کر سکے۔ یار اللہ کے سامنے کو کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ اے بندے نو چھاڑ دو، غلط پھڑ لے جائے، منو پتا ہے بڑا شریف بندہ ہے۔ اللہ نو کون کہے کہ یا اللہ جی غلط پھڑ لے جائے، میرے کہنے تے چھاڑ دو؟ ہائے 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 ہائے، یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے پھر اللہ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یا اللہ بندہ صحیح پڑھے ہے، منو اجازت دے کہ میں اس کے لیے تیرے حضور دعا کروں، کیونکہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ غلطی نہ پڑھ لے تیرے فرشتہ نے۔ اس لیے شفاعت بالاذن ہے، دھونس کے ساتھ، وجاہت کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر، حکمت دے کر، پیغمبری دے کر مبعوث کریں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کے مقابلے پر۔ ہوئے ہوئے ہوئے، وہ تو ہمیشہ یہی کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بابوں والے نہ بنو، بسبب اس کے کہ تم کتابوں کی تعلیم دیتے ہو، اس کی تدریس کا کام کرتے ہو، سنتے اور سناتے ہو۔ وہ تمہیں کبھی حکم نہیں دیں گے، کوئی بھی پیغمبر، کہ تم اللہ کے مقابلے پر فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنا رب مان لو۔ کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ سورہ ال عمران کی آیات ہیں، بالکل کلیئر کٹ۔ پھر سورہ النساء میں جس شان سے آیا ہے، کبھی عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ اس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ آپ کے علماء تو ایسے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، آپ کسی مولوی کے ساتھ لکھیں اللہ کا بندہ مولانا فلاں، وہ کہے گا پیچھے ایڈی لمبی پہلے دم لگا، ہاں استاذ العلماء، ہاں، اور مفسر قرآن، اور مفسر قرآن ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے بابے پکارے نے۔ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کبھی آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا، پھر ہم قیامت کے دن جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے۔ جو کوئی جرت کرے گا اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی، کسی کی جرت ناٹ ایٹ آل۔ پھر 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے نا، ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے، باقی تو شاہی کوئی نہیں ہو۔ وہ 18 انبیاء نام لے کر، انبیاء کے ناموں کا یہ گلدستہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے نبی کے لیے تو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے الگ سے سورہ زمر میں فرمایا، اللہ اکبر، کیا نبی فرما دو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی تم فرما دو کہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ توحید جب اسٹیبلش ہوگی تو پھر یہ ساری باتیں ہوں گی۔ پھر قرآن میں 3 دفعہ آئے گا، سورہ الانعام میں، سورہ الزمر میں، سورہ یونس میں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض، یہ میں ویسے بالفرض کہہ رہا ہوں، ہاں تو ڈائریکٹ بات ہے، اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔
اس کے بعد کسی بابے کی جرت ہے جو یہ کہے کہ جی میں سارے مرید جنت ہی لے جاؤں گا؟ او لے جاؤ بابے اپنے، اللہ دے بندے ہو، یہاں تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے۔ نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں، حالانکہ آپ نے کبھی نہیں کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے کہ اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تشائی کوئی نہیں، یہ بات ہے، اور کوئی لحاظ نہیں۔ سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے مراد آخرت کا فیصلہ نبی الاسلام کی نہیں، یعنی کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا، ظاہر ہے پیغمبر تو جنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما دو کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو حق کے راستے سے ہٹا دیں، اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے اپنی شرافت کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب، اور تمہیں اللہ کے مقابلے پر چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پھر سورۃ الحاقہ میں اتنی سخت آیات ہیں کہ اگر یہ نبی کوئی اپنی طرف سے بات منسوب کر دیں ہماری طرف جو ہم نے وہی نہیں کی، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگیں جہاں کاٹ دیں، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے ہم سے۔ مجھے بتائیں جہاں اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے دے شاہی کوئی نہیں۔ اور یہ آیات کوئی گستاخی والی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ جی یہ آیات پڑھنے سے کوئی نبی کی شان میں تنقیص ہوگی، نہیں، یہ آیات ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کافروں کو یہ نہ بتا سکتے کہ یہ کتاب پیغمبر نے نہیں لکھی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ورنہ کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ یہاں کو مولوی اپنے بارے میں یہ لکھ سکتا ہے کہ میں تو شاہی کوئی نہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ نو 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 نو، اپنے آپ نے تو جنتی مننے بیٹھے نے۔ اس لیے سلمان رشدی کی جو کتاب تھی سٹینک ورسز، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، باقیوں نے صرف گالیاں دی ہیں، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اس کی کتاب کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، وہ ویڈیو میری دیکھیں، اس میں نے یہ آیات کوٹ کی تھی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے۔ اس کتاب میں آیات کبھی نہ ہوتی، آتھر اپنے بارے میں تو اس لیول پہ اتر کے کبھی نہیں یار بات کرتا اس طریقے سے جہاں پہ یہ شائبہ ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی گستاخی نہ کرنا شروع کر دیں، کبھی نہیں کریں گے۔ پیغمبر کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، یہ ہے میرے بھائیوں رحمانی توحید، جس توحید کے اندر اللہ کے مقابلے پر کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی شے نہیں۔ جب لوگ اسے کھڑا کریں وہ خود تو نہیں کھڑے ہوتے۔ اور دوسرا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بابا اپنے کسی نہ نفع کا مالک ہے، خواہ وہ نفع روٹی کھانے کی شکل میں ہو، خواہ کسی اور شکل میں، اور نہ نقصان کا مالک ہے، خواہ وہ نقصان جو ہے وہ پیشاب بند ہونے کی صورت میں ہو، ٹوائلٹ کے ایشوز ہوں یا نیند کا ایشو ہو۔ یہ تمام کی تمام کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کی ہیں، پیغمبر سے لے کر عام انسان تک، اور ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر یہ لوگ ان تمام چیزوں کے مالک خود ہے تو وہ کافر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل سپورٹ نہیں کرتی اس طرح کی شیطانی توحید کو جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ رحمانی توحید وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر بتائیں گے، اور شیطانی توحید وہ ہے جو یہ بابے بتاتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے یہ بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں انہوں نے قرآن و سنت کبھی بیان ہی نہیں کیا، لقمہ کیا ڈالنا ہے انہوں نے، سیدھی سی بات ہے۔ آیت کوئی اور پڑھتے ہیں اور رزلٹ کوئی اور نکال رہے ہوتے ہیں، قریب بھی کوئی رزلٹ نہیں ہوتا۔ ان بیچاروں کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ؟ اینڈ پہ میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کروں اور اس کے کانٹیکسٹ میں تھوڑی سی گفتگو، تاکہ یہ ٹاپک کنکلوڈ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ تو فیوریٹ ٹاپک ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ جب تک اس پہ بات کرتے چلے جائیں کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جائے گی۔ ان ساری چیزوں کے جواب میں اینڈ پہ ان کے پاس آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں،
آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی مسلمان بھی یہی کہتا ہے. جب آپ کو کہتا ہے یہ آیات جو ہیں بتوں کے بارے میں نے تو انبیاء کے بارے میں بتا دی, اب یہ بھاگ نہیں سکتے. جب یہ کہتے تھے یہ من دون اللہ جو ہیں وہ بت ہیں, میں نے بتایا انبیاء کو بھی من دون اللہ کہا گیا. اگر اللہ کے مقابلے پہ کوئی کھڑا کر دے, انبیاء کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور کھڑا کرنے والوں کا ہے. تو الٹیمیٹلی ان کے پاس آخری بہانہ یہ ہے کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے, جس طرح کافر کہتے تھے. اب آپ سوچیں گے مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہے مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ ایت کافروں کے بارے آیتاں نازل ہوئی ہیں, ایت یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے, تو یہی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے, یہ ہمارے اوپر نہ اپلائی کرو قرآن و سنت کو. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کلمہ کو کافر سے, اس کلمہ کو غدار سے پوچھو قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم لوگ یہ بکواس کرو کہ یہ اگلے لوگوں سے متعلق چیزیں ہمارے سے متعلق چیزیں ہی نہیں ہیں. اور لعنتی ہو, یہ لعنتی ہو تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ کافر ہیں جو یہ بات کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. اور بھائی سورۃ البقرہ اللہ نے شروع میں اس لیے رکھی کہ پتہ چلے کہ جب امتیں بگڑتی ہیں نا تو یہ سٹیپس طے کرتی ہیں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ امت وہ سٹیپ طے نہیں کرے گی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے ثبوت میں, جی ثبوت میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو نبی علیہ السلام ہمیں خود بتا کے گئے ہیں کہ یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں من و عن اس امت میں بھی آئیں گی. شکل مختلف ہوگی لیکن انٹینسٹی وہی ہوگی. ہاں, انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا, انہوں نے کہا نور من نور اللہ. دیکھیں, اور وہ کہتے ہیں وچو نکلے ہیں. ہاں, پھر وہ ایگزامپل دیتے ہیں, ایسے ہاتھوں کے اشارے بھی کرتے ہیں. اب انہیں کیا پتا کہ قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو ان پہ پھٹ پڑتے کہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہو اللہ کو. انہوں نے وہ گالی ذرا مہذب انداز میں دے دی, جس طرح میں آؤٹ آف ویڈ لاک لفظ یوز کرتا ہوں. حالانکہ اسے میں اردو میں یا پنجابی میں بولوں تو وہ بڑا سخت لفظ ہے, آؤٹ آف ویڈ لاک, شادی کے بغیر پیدا ہونے والا. تو کام تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں, کام انہوں نے وہی ڈالا ہوا ہے, وہی خرابی ان کے اندر موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں آ جائیں گی. اچھا, وہی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو توحید کے نام پر توحید کے خلاف حملہ کرنے کے لیے کانفرنسز کرتے ہیں, توحید کانفرنس کے نام پہ, یہ حدیث ان کی موت ہے بخاری مسلم کی. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن جو ہے نا میری امت میں آ جائے گا. یعنی اگر وہ پینٹ شرٹ پہنیں گے تو یہ بھی پینٹ شرٹ پہنیں گے, اور سارا ان کا فیشن پینٹ شرٹ میں گھس گیا. انہوں نے جو 76 موبائل مریدوں کے پیسوں کے اٹھائے ہوئے اتنے لمبے لمبے اسمارٹ فون, وہ نہیں آتے. جو دہشت گرد قسم کے پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں جو اجمیر شریف کی بنی ہوئی کلاشن کوف ہے, ہاں, اور بغداد شریف کی بنی ہوئی وہ پراڈو جس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا بغداد شریف کے بزرگوں کی بنائی ہوئی, ہاں, وہ بھی تو گوروں کی ہے, وہ نہیں نظر آتی ان کو. کہتے ہیں یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا. ہم نے اس کے جواب میں کہا تھا نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بانے, پرانے بابے لے جاؤ اتھوں. اس کا شان نزول, شان ارشاد جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ہمارے نبی نے خود ہمیں کلیئر کر دیا ہے کہ میں اپنی امت کو ڈرا رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کے فاسد عقائد بھی میری امت میں آئیں گے, تم نے ان سے بچنا ہے.